الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء، وعلى آله وأصحابه النجباء الأتقياء هم أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن اعتكف الأشهر الأواخر من رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اخرجه البخاری ومسلم. وما من محدث نقاد من مهرة هذا الميدان إلا ذكر الأحاديث الثلاثة بالأسانيد العالية عن الرجال الراسخين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم علیہ. گرامی قدر بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، رمضان شریف کا مہینہ ایمانیات کی ترقیات کا مہینہ ہے. جس طرح آدمی اپنے کسی گھر کو ترقی دیتا ہے تو اس کو اچھے بنواتا ہے، کبھی کبھی رنگ روغن کرتا ہے. کوئی شخص اپنے باغ اور باغیچے کا خیال رکھتا ہے، پودوں کو نہالتا ہے خاص طریقے سے، اس کو وقت وقت پر جو اس کی ضروریات ہوتی ہے وہ پوری کرتا ہے، اس کی آب خوری کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. کوئی غلط پودا، جھاڑی نقصان پہنچانے والا اس میں نہ اگے اور اصل مقاصد کو نقصان نہ پہنچے. اللہ احکم الحاکمین رب العالمین نے جو اسلام بھیجا ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، خاص چن کر دین اسلام میں نصیب کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک یہ اسلام تمہارے پاس ہونا ضروری ہے. اور مر کے جو آؤ گے تو بس اسلام لانا.
بہت بڑی دولت کی ضرورت نہیں، بہت بڑے پلاٹ کی ضرورت نہیں، سلطنت اور سیاست کی ضرورت نہیں. یہ ایمان جس میں آپ نے اللہ کو ایک وحدہ لا شریک، اپنی سلطنت الوہیت اور شہنشاہیت مطلقہ کے ساتھ تسلیم کیا ہے، اس عقیدے توحید کے ساتھ آنا، اور جس خدا نے رسولوں کو اور نبیوں کو ہادی اور محتدی بنا کے بھیجا ہے، اس اندیہ کے ساتھ آنا، اور جس خدا نے ہر رسول اور نبی کے ذریعے آخرت سمجھائی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، چند روزہ خواب ہے. ای ہم ہے چست چومی بگزرت، بخت و تخت و امر و نہی و گیر و دار. یہ تمام سلسلے ان قریب دم توڑ دیں گے، ان کا بازار سرد ہو جائے گا اور ان کی بہاریں اجڑ جائے گی، اور یہ تمام آبادیاں کھنڈرات میں و ویرانے میں تبدیل ہو جائے گی، اور ہمیشہ رہنے والی اور بس ایک اللہ کی ذات ہے. ما عندکم ینفد، جو کچھ ہے یہ نہیں ہوگا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے اللہ کے لیے ہے وہ ہمیشہ رہے. اسلام بہت بڑی ضرورت ہے. اسلام تمام خیر اور عافیت کا مجموعہ ہے. اسلام میں تمام محاسن عوارف مقاصد ہے، مکارم ہے، اور ہر طرح کی خوبیوں کا مجموعہ دین و اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معتبر ہے، جو پسندیدہ ہے، اور جو نجات کا قابل ہے، جس پر نجات کا فیصلہ ہوگا، وہ صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کسی نے اسلام کے علاوہ کوئی اور زاویہ فکر، خیالات اور نظریات اپنائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہیں مانا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں سخت نقصان میں ہوگا، بدترین قسم کے گھاٹے کا ہوگا. اسلام اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اس کو مکمل کیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ایک مستحب سے لے کے ایک فریضے تک، اور ایک عام معاملے سے لے کے خاص تک، اور عام زندگی سے لے کر خصوصی طاعات تک، اعمال سے لے کے معتقدات تک، معاش سے لے کے اور معاد تک، انفرادیت سے لے کر اجتماع تک، تمام زندگی کی کامل و اکمل رہنمائی اللہ رب العالمین نے اسلام میں فرمائی ہے. انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم و حضرت نوح سے لے کر عیسیٰ ابن مریم آخر و انبیاء بنی اسرائیل، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء خاتم الرسل والنبیین قدوۃ الاولیاء والعلماء والمتقین الی یوم الدین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء و مرسلین آئے، انہیں دین اسلام کی تاکید کی گئی. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. تمام انبیاء و مرسلین کو یہی کہا گیا کہ بس اس اسلام پر رہنا اور لوگوں کو اس اسلام کی تاکید کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا، حنفاء، یکسو ہو کر. از یکی گو وسدوئی یکسوئی باش، یک دلو یک قبلو یک روئے باش. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. حنفاء، کیونکہ دنیا کے اندر نظریات بکھر جاتے ہیں. دنیا کے اندر اگر اسلام کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھاما جائے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو انبیاء کے بارے میں قابل اطمینان خیالات نہیں رکھتے. ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلی صف مسلمانوں کی، جو ایمان میں اور اعمال میں ملائک سے مقرب تھے، صحابہ کرام، ان کے بارے میں بھی ان کی لب کشائی ناموزون ہے.
اور ان کے عقائد غیر اسلامی. وہ لوگ جنہوں نے صحابہ سے تعلیم و تعلم کیا اور براہ راست اسلام کو سمجھا، مجتہدین اور فقہاء و ائمہ دین اور تابعین و اتباع، ان کے بھی عجیب عجیب ان کے بارے میں لوگ نامناسب نظریہ رکھتے ہیں. یہ سب کے سب فتفرق بکم السبل قرآن میں ہے، سیدھے راستے سے کٹے ہوئے لوگ. ما کان ابراہیم یہودی، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھوڑا تھے. وما کان نصرانی، نہ وہ عیسائی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، پکے جچے تلے خالص مخلص مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، نہ حضرت مشرکین میں سے تھے. ابراہیم کی وضاحت اس لیے کی کہ ابراہیم علیہ السلام تمام ادیان میں مسلم ہے. حضرت کے دو سلسلے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام کا جس میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور دوسرا حضرت اسحاق ان کے بیٹے سے یعقوب، اور یعقوب کے 12 بیٹے، اور پھر 12 سلاسل، 12 نقیبہ، اور پھر بنی اسرائیل میں 70,000 یا 77,000 انبیاء مبعوث ہوئے، اور وہ سب کے سب اسحاقی اور ابراہیمی تھے. یہ تمام جہان ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور بڑائی پر متفق تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ ان کے عقائد ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تھے، اور ان کے نظریات بالکل ابراہیم علیہ السلام سے متصادم تھے. حق تعالی نے یہودیت و نصرانیت اور شرک کے اصول و فروع کو مسترد کیا کہ ان کے ساتھ انبیاء و مرسلین کا کوئی تعلق نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام تو انبیاء بنی اسرائیل کے جد امجد ہے اور منبع اصل ہے. اور اسی ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، خدایا اب یہاں ایک پیغمبر بھی بھیج دے جو اس کعبے کے امام کے شایع نشان ہو اور اس کعبے کے قیامت تک کے لیے امام ہو. یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ کی آیتیں ان کو سمجھائے، ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اور ان کو قرآن سنت اور فقہ سمجھائے. انک انت العزیز الحکیم، آپ سب کچھ کر سکتے ہو، نہایت حکمت آموز اور حکمت شناس ذات ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحاح میں کہتے ہیں، انا دعوت ابی ابراہیم، میرے جد امجد حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی تکمیل کے وقت جو دعا فرمائی، میں اس دعا کے نتیجے میں آیا ہوں. انا دعوت ابی ابراہیم، آخری امام کعبے کا آخری خطیب قیامت تک کے لیے، اور اس سے پہلے کعبے نے ایسا امام نہیں دیکھا ہوگا، اور جب تک کعبہ معلّہ روئے زمین پر آباد ہے ایسا زمانہ نہیں دیکھ سکے گا جس میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم امام و خطیب تھے. اللہ اکبر. جب کعبہ شریف فتح ہوا سن 8 ہجری میں، اور آپ بڑی دیر تک کعبے کے چھاؤں میں بیٹھے رہے، اور آپ پر غم کے آثار تھے، تو لوگوں نے ابو بکر و عمر سے کہا کہ تم تو قریب کے لوگوں بات کر سکتے ہو، آج تو خوشی کا دن ہے، حضرت اتنے غمگین ہیں. آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ان لوگوں نے خواہ مخواہ میرا انکار کیا اور لڑنے پر اتر آئے، مجھے یہاں سے نکالا، ورنہ میری نبوت اور رسالت کے آیات بینات تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے.
ان کے وہ لوگ جو مارے گئے وہ بچ سکتے تھے اگر یہ لوگ اذعان اور یقین پیدا کر لیتے. لوگ خوشی کے لمحوں میں اپنے مقامات اور فتوحات یاد کرتے، اور جو لوگ آپ کا انکار کر کے میدان بدر میں احد خندق میں مارے گئے آپ کو ان پر افسوس تھا. کوئی وجہ نہیں تھی انکار کرنے کی. آپ کی ہر ادا حیران کن ہے اور جامع بشریت ہے. جب ظہر کی نماز آپ پڑھانے لگے تو آپ نے کہا اتموا صلاتکم نحن سفرا، مقامی لوگ 4 رکعت پوری کر لے، میں مسافر ہوں. تو جری لوگ تھے. ایک آدمی صف میں باہر آ گیا، کہا اینا وکیف وقد ولدت بمکہ، کیوں آپ اپنے گھر آئے ہیں، مکہ آپ کا شہر ہے، آپ یہی پیدا ہے. آپ مسکرائے. آپ نے کہا انا ترک لنا عقیل منزلہ، عقیل ابن ابی طالب نے ہماری ہجرت کے بعد غصے میں ہمارے مکانات پر قبضہ کر کے سب کو بیچ ڈالا ہے. آج مکہ میں میرا اپنا کوئی گھر نہیں. اس لیے اگر کوئی شخص اپنے وطن اصلی میں واپس چلا جائے، وطن اصلی جہاں وہ پیدا ہوا ہے، پلا بڑا ہے، اور ایک پلنگ کے برابر بھی اس کی جگہ ہو، خواہ رہائشی ہو یا پلاٹ ہو یا زمین ہو، باغ ہو، زراعت کی جگہ ہو، تو فقہا کہتے ہیں وہ وطن اصلی میں مقیم ہو جائے گا، پہنچتے ہی 4 فرض جاری پڑے گا. لیکن اگر کوئی چیز باقی نہیں رہی، جیسے حضرت فرماتے انا ترک لنا عقیل منزلہ، عقیل ابن ابی طالب نے ہمارے گھر ہی نہیں چھوڑے، سب قبضہ کر کے بیچ ڈالے، اس لیے میں مسافر ہی ہوں. وہ 4 فرض آپ نے 2 پڑھائے، سلام پھیرا. مقامی صحابہ اور جن کے جائیدادیں موجود تھی، جن کے گھر محفوظ تھے، جن کی زمینیں تھی، وہ سب کے سب وہ 4 رکعت پڑھنے لگے. یعنی آپ کے تمام زندگی میں مسائل کتنے زبردست طریقے سے بیدار ہے، حیات ہے، ہر مسئلے کو زندگی دیتے ہیں آپ. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ کوئی فاتح، کمانڈر ان چیف یا سربراہ وہاں کا مالک نہیں ہے، متولی. جیسے مسجد اور مدرسے کا محتمم یا وہاں کے اہلکار وہ مالکان نہیں ہے، وہ متولیان ہے، مسجد اور مدرسے کے مفاد میں کام کریں گے. تصرف ذاتی شخصی نہیں کر سکتے. جب آپ نے کہا ہم مسافر ہیں اور ہم 2 رکعت فرض پڑھیں گے، تو انصار مدینہ نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ آپ کو مکہ سے نکالا گیا تھا اور مکہ آپ نے فتح کر کے رکھ دیا. بس اب آپ جہاں سے گئے تھے وہاں اپنے گھر تشریف لے آئے. لیکن آپ بڑے صادق و مصدوق پیغمبر تھے. ہجرت سے 2 سال اور 1 سال پہلے مینا میں جو انصار مدینہ نے آپ سے عہد کیا تھا کہ آپ مدینہ آئے، ہم جانے کٹوا دیں گے، آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے. مدینے سے مکہ تعاون بہت مشکل لگ رہا. آپ نے کہا میں آ جاؤں گا، لیکن میں اللہ کی اجازت سے آؤں گا. میں خدا کا رسول اور نبی ہوں، خود کچھ نہیں کر سکتا. مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے یہاں سے جانے کا کہے گا. تو انصار میں سے ایک بزرگ تجربہ کار نے کہا کوئی شک نہیں کہ آپ رسول برحق اور نبی الہدا ہے. چند لمحے مشکلات کے بعد پورا عالم آپ سے منور ہو جائے گا. پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے تو آپ کے لیے پوری دنیا کی دشمنی لی ہوگی. آپ نے اس کو اس طرح ہاتھ سے تبکی دی. اس نے کہا، آپ نے کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے ساتھ مروں گا، قیامت کے دن مدینے سے اٹھوں گا. آپ نے انصار کو کہا آپ کو میرا وہ وعدہ یاد نہیں ہے؟ نبی جو کہے اسی طرح کر کے رکھنا ہے.
نبی کے اقوال میں خلف نہیں ہوتا، خلاف نہیں پایا جاتا۔ اس میں محدثین کا کلام ہے کہ آپ کتنے دن مکہ میں رہے۔ آخری اقوال میں ابن عباس سے ہے، مسند ابی عوانہ وغیرہ میں، کہ آپ 19 دن رہے، اور جب 15 دن کا قیام کا ارادہ ہو تو آدمی مقیم ہوتا ہے۔ لیکن علماء احناف محدثین میدان میں آئے اور انہوں نے کہا آپ کا ارادہ آج جانا ہو، کل جانے کا ہے۔ اگر یہ ارادہ ہو کہ آج جاؤں گا کل جاؤں گا اور 10 سال بھی گزر جائے تب بھی مسافر ہوگا۔ اقامے کی نیت ضروری ہے، آپ کی نیت نہیں تھی، آپ نے کہا بس یہاں کا پروگرام سیٹ کر کے یہاں سے جاؤں گا۔ کیسے عجیب وعدے آپ کے، کیا شان و شوکت ہے۔ کعبہ شریف فتح ہوا، آپ وہاں کئی دن تک رہے، بیماروں کی عیادت فرمائی اور غمزدوں کو جا کے تبکی دی و تسلی و تشفی دی، جرائم پیشوں کو ایمان کے بعد معاف کر دیا، اور آپ پابرکاب تھے، ارادہ سفر تھا آپ کا، مدینہ منورہ تشریف لے جانا آپ کے لیے ضروری تھا۔ بلکہ جو لوگ مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے اور وہ مکہ میں بیمار ہو جاتے یا دوسری جگہ، تو آپ دعا کرتے کہ اللہ اس کی ہجرت خراب نہ کرنا، اس کو صحت دے کہ یہ مدینہ جائے اور وہیں مرے۔ اللہم انزل اصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی اعقابہم، خدایا میرے صحابہ کی ہجرت مدینہ میں پوری فرما، ان کو کہیں اور موت نہ دے۔ وہ علیحدہ بات تھی کہ موت و حیات کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ 10,000 صحابہ کے قبور مدینہ میں ہے اور باقی 4 دانگے عالم میں تبلیغ کے سلسلے میں گئے، اور جہاں اللہ کو مقدر تھا وہاں ان کی موت واقع ہوئی۔ عجیب بات ہے کہ پوری دنیا کے جنگلات دیکھے گئے، پہاڑ دیکھے گئے، ایسے ملک جو بہت دیر سے معلوم ہوئے، وہاں بھی اصحاب کی نشانیاں پائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو کیا صلاحیت دی تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ جو مکے اور مدینے سے باہر نہیں گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک جماعت بنانی ضروری تھی، مہاجرین و انصار کی، حضرات صحابہ کی، وہ جماعت پھر پوری دنیا کی ہادی و مہتدی تھی۔ اس لیے محدثین و فقہاء کہتے ہیں صحابی ہر جگہ معتبر ہے، ہر قول اس کا معتبر ہے، اور وہ صادق و مصدوق ہے۔ بدنصیب وہ عناصر جو صحابہ سے شکوے کرتے ہیں، تاریخ کے ازدحام میں اور تاریخ کی جہالت میں اور تاریخ کی تاریکیوں میں ڈوب کر وہ قرآن اور سنت کا روشن پیغام جو کبھی گدلا نہیں ہوگا اور نہ کبھی اس پر خاک گرے گا، آسمان اور زمین سے زیادہ واضح حقیقت ہے قرآن و سنت کی، اور اس میں اللہ نے صحابہ کو کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کی بخشش بھی ہو گئی ہے اور عزت کی روزی بھی اللہ ان کو دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی مسائل و احکام کی زندگی ہے۔ لوگوں کو مسائل و احکام جاننا چاہیے۔ یہ تو سارے جہان کو پتہ ہے کہ رمضان شریف فرض ہے اور اس کے روزے رکھنے ہیں، رات کو 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، اور سنت طریقہ ہے کہ اس میں قرآن سنا جائے۔ صحابہ کا اس پر اجماع ہے، شیخ الاسلام نے بھی فتاوی میں تسلیم کیا ہے کہ صحابہ تراویح میں قرآن شریف پڑھتے تھے۔ اور درست بات یہ ہے کہ ہر رکعت میں ایک رکوع، 27 کو 540 رکوع مکمل، اور لیلۃ القدر بھی 27، صحابہ 27 نہیں کہتے تھے، ہی لیلۃ القدر۔
لیلۃ القدر کہتے تھے، پکی بات تھی ان کی. فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے کہ کوئی وجہ نہ ہو تو ختم قرآن تراویح کا 27 سے نہ آگے پیچھے کرے. صحابہ کی ترتیب کو آگے پیچھے کرنے کا حق امت میں کسی کو نہیں ہے. وہ بڑے ہیں، وہ مشائخ، وہ ہدایتوں کے سربراہ ہے. اس پر اللہ اور رسول نے پورا اعتماد کیا اور انہوں نے اعتماد چمکا کے دکھایا ہے. کائنات میں ان جیسے مخلص باوفا جماعت نہیں دیکھی گئی. انسانیت کی تہذیب و تمدن کا جتنا سرمایہ ہے، انسانیت کے اعراج و معراج کا جس قدر خزائن و گنجینے ہیں، صحابہ کرام پر ختم ہے بالکل. وہ اس قابل ہے کہ پوری دنیا کو ایمان کی تعلیم دے، اور ہمارے علماء خواہ محدثین یا مفسرین یا فقہائے دین، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. انہوں نے علی الاطلاق لکھا ہے کہ ہم اہل الہدی والتقی والنقی، یہی لوگ سرمایہ ہے اسلام کا، اور یہ ہر جگہ معتبر ہے روایات درایات میں. الحمدللہ رب العالمین. اب رمضان شریف کے روزے فرض ہے. بھئی کسی نے روزہ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ مسافر تھا، بیمار ہو گیا. تب بیمار و مسافر کو تو اجازت ہے، لیکن فعدۃ من ایام اخر، بعد میں گنتی پوری کرنی ہوگی. 2 دن نہیں رکھا، 1 دن نہیں رکھا، رمضان گزرنے کے بعد اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا بیمار ہو کہ شاید بچنا مشکل ہے، یا ایسا بوڑھا ہے کہ ممکن نہیں کہ یہ روزہ رکھ سکے، جس کو فقہاء و محدثین شیخ فانی کہتے ہیں، بس ایسا بزرگ جو ختم ہونے والا ہے، شیخ فانی، فنا ہونے والا ہے، تو لکھا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ روزہ رکھنے کی تو طاقت نہیں رکھتے لیکن فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں. فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو ایک روزے کا ایک سرسایہ، ایک فطرے کے برابر فدیہ دے. اور یا یہ کہ ایک آدمی کو، مسکین نادار کو صبح و شام کھانا کھلائے، معتدل کھانا. بخاری میں انس کہتے خبزن و لحمن، گوشت کا سالن اور روٹی، یہ معتدل ہے. نہ مرغ بریان کی ضرورت، نہ ساگ دال کی ضرورت. اللہ اعتدال کو پسند فرماتے ہیں. خبزن و لحمن. بھئی یہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کا مرض کس کنڈیشن کا ہے. مرض جب مرض ہو، طبیب اور حکیم اس کو مرض مان لے تو پھر 2 خطرے پیدا ہوتے ہیں کہ ان صام اشتد او صام فیخاف علیہ الہلاک، روزہ رکھنے سے بڑھ سکتا ہے یا موت واقع ہو سکتی ہے تو روزہ نہ رکھے. یہ مرض ایسا مرض نہیں یار، شک کے ہڈیوں میں وہ درد ہوتا ہے، یہ کوئی بیماری ہے. عمر کے گزرنے سے اعضاء اجازت مانگ رہا ہے کہ بس اب جانے دو مجھے، تم تو تھکتے ہی نہیں ہو. ہاں، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. وہ آدمی کہیں جاتا ہے نا، بڑا سفر ہوتا ہے کہ یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ. کسی دن ہم بھی آ جائیں گے. تو داغ، شاعر کہتا ہے کہ ہوش حواس تاب و تواں سب کچھ چلا گیا، بس اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. سمجھنا چاہیے کہ یہ اعضاء کیوں کام چھوڑ رہے ہیں، یہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ بس میں اور نہیں سن سکتا ہوں، اور نہیں بول سکتا ہوں، اور نہیں چل سکتا ہوں. اللہ رب العالمین نے یہ ایک حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے.
اس حکمت کا راز جو ہے وہ عبادت الہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انس صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت اصل ہے. جو کام عبادت میں خلل ڈالے اس کام کو رہنے دو. جو تعلق، جو رشتہ، جو دولت، جو کسب، جو معاش، جو تجھے اللہ سے دور کرے اس کو رہنے دو. وہ مقصد کے خلاف آپ کو لگا رہا ہے. یہ مطلب ہے عبادت کا. عبادت رسم کا نام نہیں ہے، اٹھک بیٹھک کا. عبادت صرف نہ کھانے نہ پینے کا نام نہیں ہے. روزے کے جو عوامل ہے، اہداف ہے، روزے کے جو حکم ہے، اسرار ہے، بہترین نتائج ہے، اسے حاصل کرنا ہے، اس سے جولی بھرنی ہے. تو پھر اس کے حصول کا طریقہ بھی خود بتایا کہ سحری میں اٹھو، چند نوالے کھا لو، سنت انبیاء ہے. نمازوں کی سخت پابندی کرو، جہاں تک ہو سکے قرآن شریف پڑھو. اور عجیب بات ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کا اور بہار رہتا ہے. بہار ہی بہار ہے. کسی چیز سے دل کو آرام نہیں آتا، لیکن تلاوت شروع ہو جاتی ہے تو بے قرار دل کو قرار آ جاتا ہے. یہ اصل سرمایہ ہے نا، پونجی ہے. اسی کے لیے رمضان شریف کا تشکر لازم ہوا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. چونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، دن میں روزہ رکھو، رات کو کھڑے ہو کے تراویح پڑھو، عبادت کرو. اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. ایک بات تو یہ کہ رمضان کے روزے فرض ہے. الفرض کالقرض. ایمان کے بعد فرض سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. فرائض ہی کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں. بنی الاسلام علی خمس. اور فرائض پنجگانہ یہ حقیقت میں ایمان ہی کی عمارت کے ستون ہے. نماز میں کمی نقصان دہ ہے. زکوٰۃ وقت پر نہ دینا سخت خطرہ ہے. روزے نہ رکھنا یا اس پہ کمی کوتاہی کرنا اسی عمارت کو کمزور کرنا ہے. حج فرض ہونے کے باوجود لے تو لعل سے کام لینا، اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا ہے. پھر ایک فرض کل قرض کو قائم رکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے پورے دن کو اس کے لیے ظرف بنایا اور روزہ اس کے اندر مظروف کی طرح ایک قیمتی بیش بہا یاقوت جیسے ایک پرس میں ایک خوبصورت برتن میں رکھ دیا جائے. پورا دن اس کی وجہ سے منور و معطر ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وہاں ایک جگہ میں رہتا تھا، وہاں ایک دیوانہ تھا. مسجد کے ساتھ ہی اس کا گھر تھا، اندر نہیں آتا تھا. جب رمضان شریف شروع ہو جاتا تھا تو وہ مسجد میں آ جاتا تھا. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میں تو پاگل ہوں ہی، تو یہ لوگ بھی پاگل ہو گئے جو سارے مسجد آ رہے. تو سارے تو پاگل نہیں ہوتے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ اندر آنے کا مہینہ. اب آگے دیکھو. میں نے کہا وہ 11 مہینے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ 11 مہینے میرے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا. اور جب رمضان شروع ہو جاتا ہے مجھے یہی بیٹھے بیٹھے آسمان سب چیزیں نظر آتی ہیں. یعنی اس کو اور رنگ میں رمضان منوایا جس سے وہ مجبور تھا، اور اندر آ کے بس صف میں کھڑا ہو جاتا تھا. آپ رمضان شریف کو تو دیکھیں یہ کس حال میں لوگ چل رہا ہے اور کس انداز سے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے. الحمدللہ، اللہ راضی ہو جائے. اللہ ہم عاجز مسکینوں کی کمی کوتاہیاں معاف فرمائے.
پھر اس کے مسائل فوراً شروع فرما دیے، تسلی دے دی کہ ایام معدودات، وہ چند دن تو ہے یار، گزر ہی گئے، ختم ہو گئے، 27 دن پورے ہو رہا ہے تو کیا رہ گیا، 2 دن مشکل سے ہوں گے۔ اس میں بھی روئے تھے ہلال والے اور دوسرے باکمال والے، کچھ اپنی کریاں پھریاں کریں گے، غلط سلط میٹیں گے۔ قوم کو اعتماد ہے نہیں کمیٹی پر، اس لیے کمیٹی ناکام ہے۔ رویت ہلال کمیٹی پہلے وہ تیقن پیدا کرے کہ لوگ کیوں ان کو شہادت دینا گناہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ جس چیز میں حکومت آتی ہے وہ چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ شان ورشا سے محدث نے لکھا ہے، قدیم زمانوں میں حکومتوں نے ظلم کیا ہے، حکومت کا چہرہ مسخ ہے، جو عالم یا ولی بھی قریب ہوتا ہے نا تو وہ بھی بدنام ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ شرح بخاری میں حضرت شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے۔ اور جو حکومتوں سے دور رہتا ہے، اللہ کی شان ہے کہ اس کی عفت پاک دامنی وہ بلند ہو جاتی ہے، اور طہارت اس کی صاف ستھری رہتی ہے، آلائشوں سے اور گندگیوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ علماء دین غریب زندگی گزارتے ہیں، مدرسے بچاتے ہیں، درس بچاتے ہیں۔ فساق فجار کو اگر سارا اقتدار و اختیار حوالے کیے جائے تو وہ اور تو مغرب کا پوجا نہیں کر سکتے، لیکن دین پر تیشا چلا سکتے۔ کم از کم ان کے اس ظالم ہاتھ اور بازو کو روکنے کے لیے بھی میدان عمل میں بہادر قسم کے علماء ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، سیاست کمزور ملا کا کام نہیں ہے، بہت مضبوط عالم کا کام ہے، کیونکہ وہ ہر وقت آزمائش میں رہتا ہے۔ ہم چونکہ کمزور ہے اور شروع سے ہی طبیعت لطیف ہے، ہم دور دور رہے۔ مولانا نے بڑی محنت کی، بہت کوشش کی، لیکن ہم نے کہا بس کتاب، مسئلہ، مسجد، درس تک آپ سے دوستی ہے، باقی آپ ادھر اچھے ہیں، ہم ادھر اچھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ پھر انسانی زندگی کو 2 عوارض پیش آ رہے تھے، ایک مرض اور دوسرا سفر، دونوں کو اللہ نے خود ذکر کیا اور 2 جگہ ذکر کیا۔ علاج بتایا کہ اگر واقعی مرض مبیح افطار ہے یا سفر باعث عذر ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن یاد رکھنا اصل بعد میں روزہ پورا کرنا ہوگا۔ فعدۃ من ایام اخر بھی دونوں جگہ کہا، اتنی گنتی پوری کرنی پڑے گی۔ اس لیے فقہاء کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھنے کا سخت ہو تو فدیہ نہیں دیا جائے گا، اور جو دیا گیا ہے وہ صدقہ و خیرات ہے، ثواب ملے گا، لیکن روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ جو فوائد اور برکات روزے سے ہے وہ فدیے سے نہیں ہے۔ روزے کا کام ہے تجویع النفس، آدمی کو پیاس لگے، سب کچھ موجود ہے، ٹھنڈی بوتلوں سے، پانی سے فریج بھرے رہتے ہیں، لیکن اللہ تیری حاکمیت اور عظمت الوہیت سر آنکھوں پر ہے، روزہ تیرے لیے۔ حدیث قدسی میں الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، وانا اجزی بھی، اور میں ہی بدلہ دوں گا۔ بعض محدثین نے ایسے تفنن کے لیے کہا وانا اجزا بھی، میں بدلے میں دیا جاؤں گا۔ شان ورشا کہتے ففیہ اساءۃ الادب، یہ ترجمہ کرنا بے ادبی ہے، ایسا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ترجمہ بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے، بڑی کامل عقل، وسیع اطلاع، لغت اور ادب زبان سے دور تک واقفیت، تب جا کے ترجمہ کمال کا ہوتا ہے۔ وہ ایک آدمی ترجمہ کرتا تھا نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جل وعلا کے ذات بما جلالت کے، حق
تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، یہ نہیں ہو سکے گا. اور پھر حق تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی اور فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ برداشت کر سکا تو تم اندازہ لگاؤ پھر تم بھی کر سکو گے. جب پہاڑ پر خدا نے ذات کی تجلی ڈالی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، صفوف بن گیا، سرما نکل آیا اس سے. وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے گر گئے بے ہوش ہو کر. تو جو ترجمہ کر رہا تھا اب اس کو اردو پر کنٹرول نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں موسیٰ کل ٹکا کے دور پٹاخ کے گرا. کسی نے کہا حضرت یہ ترجمہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ کوئی موسیٰ خرکار نہیں تھا کہ گدھے سے نیچے گر گیا. یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، رسول الشرائع ہے، نبی بنی اسرائیل ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ایسے موسیٰ کہ اللہ ان سے بات کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے. تو تمام مسائل میں مسلمان کو اپنا مذہب سمجھنا ہے، نہ دھوکے سے روزہ نہ رکھنا ہے، اور نہ اپنے اوپر اتنا اکراہ کر کے کہ شرعاً معذور ہے اور پھر بھی روزہ رکھ رہا ہے. یہ بھی مناسب نہیں، علماء نے پسند نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رخصت اور اجازت کا احترام کرے. پھر یہ عجیب مہینہ ہے کہ گرمی میں بھی آتا ہے کیونکہ قمری نظام بدلتا ہے. تو گرمی کا احساس ہو جاتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بھئی غریب مسکینوں کو ٹھنڈے کولر لگوائے جائے، اور ابا اور مساکین کو ٹھنڈے شربت پلانا ہماری ذمہ داری ہے. دیکھو روزے میں کیسی پیاس لگی تھی. یہ سیٹ لوگوں کو اخلاق سکھانے کے لیے اور مالدار لوگوں کے مال کو صحیح صرف کرنے کے آداب سکھانے کے لیے. بھوک لگی ہے، تمام نعمتیں موجود ہیں، اجازت نہیں ہے. اس طرح دنیا نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن تنگ دست نادار مسکین کہاں کھا سکتا ہے؟ تو جس کو خدا نے صحیح مال دیا ہے اور وہ مال جنت جانے کا ذریعہ ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار تنگ دستوں کو ہم نے راشن دینا ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے ہمیں کارخانے، فیکٹریاں، خزانے دیے ہیں. قرآن کریم عجیب طریقے سے سمجھاتا ہے. سورہ حدید میں اللہ نے کہا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو، ہمارا مال ہے تم کو دیا ہوا ہے. پھر فرمایا وجعلکم مستخلفین فیہ، تمہیں چند دن کے لیے نگران بنایا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ ایک دوسرا مرحلہ ہو گیا. پھر فرمایا چلو تمہارا صحیح، ومن یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرض دے دو، بہترین بدلہ اتارے گا. مسکین، یتیم، نادار مسلمان بھائیوں کی مدد کرو. 3 مرحلے ہو گئے. ہمارا ہے خرچ کر لو، تم کو چند روزہ بڑا بنایا ہے، قرض دے دو. اب بھی سیدھے نہیں ہوئے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مر جاؤ گے سارا رہ جائے گا. تو کفن کے اندر مڑ کے پتہ نہیں کفن بھی نصیب ہو گیا نہیں، اور قبر میں تن و تنہا پڑا رہے گا. اگر یہاں تم نے خیر خیرات بر وقت کیا ہے اور تیری تسلی ہو چکی ہے، ایسا خیر خیرات کرو کہ آپ کا دل مطمئن ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیدہ کھاتے رہو اور رنگ اڑ جائے اور گھبرا جائے جی بہت زیادہ خرچ ہو گیا. بہت زیادہ خرچ نہیں ہوا، آخرت کی محنت ہو گئی، اس پر خوش رہو کہ برباد نہ ہو جائے.
خوش رہو. اب ایک مجلس لگی اور اس میں بہت علماء تھے، تو مولوی صاحبان کو 5-5 10-10 منٹ دیے جا رہے تھے. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ 12-1 بجے ختم ہو جائے گا. وہ مجلس 3 بجے تک چلی. اس میں وہ بزرگ موجود تھے جو 140 یا 48 سال کے تھے. اس نے اپنی گفتگو میں کہا کہ دیکھو یہ مجلس ہماری لمبی ہوئی لیکن یہ فائدے کے لیے ہوئی ہے. لوگوں کو دین سننا نصیب ہو رہا ہے. اب ہم خوش رہے تو یہ نیکیاں بنے گی، اور اگر ہم اکتا گئے، ہم نے گرانی محسوس کی، تو اندیشہ ہے کہ ہم سے ثواب چھین لیا جائے. آپ کسی کی دعوت کریں نا اور پھر وہ آپ کے پیشانی کو دیکھے کہ وہ چڑھی ہوئی ہے، تو وہ کہے گا یہاں نہ آنا بہتر تھا. اور جب آپ خوش دلی کے ساتھ روشن چہرے سے ملیں گے تو وہ کھانے چھوڑ کر آپ کے روشن چہرے کو ہمیشہ یاد رکھے گا. وہی پیاز دی ہو پنیاز دی، رکشا کا گوڑی ہو چیے وہ کھول سڑی. ایسے کھانے کس کام کے جو انسانی عزت لوٹ لے. لوگوں کو تہذیب سیکھنا چاہیے شریعت سے. شریعت مالداروں کو بھی تہذیب سکھاتا ہے کہ یہ مال اور دولت، یہ خزانے یہ آپ کے نہیں ہے، جیسے میں نے دیا ہے لے بھی سکتا ہوں، اور یہ خزانے آپ کے نہیں ہیں، بس چند دنوں کے مہمان ہو. اور یہ خزانے آپ کے اگر خرچ ہو رہے صحیح جگہ تو یہ ایسا جیسے بادشاہ کو، بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہ مطلق اللہ احکم الحاکمین اور رب العالمین کو کوئی قرض نہ دے رہا. کتنی عجیب بات ہے. اللہ رب العالمین کے پاس کیا کمی ہے. نظام کے تحت قرضہ اوپر نیچے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. اور پھر آخری دھمکی دے دی کہ مرو گے یہ سارا پڑا رہے گا، پھر اس کا حساب بھی دینا ہوگا. فقہا کہتے ہیں جس نے بروقت زکات دی وہ مال کے حساب سے بچ سکتا ہے. یہ دیکھیں ذرا، یقیناً نہیں کہ بچا ہے، پتہ نہیں مال کتنا ہے، حساب کتنا دیا ہے. مالداران ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایمان سے کہے یہ پائی پونے کا حساب کرتے ہیں کیا؟ فقہا کہتے ہیں علی الحساب زکات نہیں ہوتی کہ بھئی چلو 20,000 دے دو، 15 لاکھ دے دو، اس سے نہیں چلے گا کام. آمد جمع فائدہ، یا آمد اصل پونجی نفی کٹوتی. اب 2.5% کا حساب لگاؤ. یہ تم کوئی خیرات و حسنات تھوڑی کر رہے ہو، یہ فرض ادا کر رہے ہو. خدا کے سامنے جواب دے ہو اس سلسلے. وہ جواب لینے والا بہت بڑی ہستی ہے اور ذات ہے، اس جیسی بڑی کوئی تصور میں بھی نہیں. کہتے 2 صورتوں میں بالکل حساب ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ نصف سے زیادہ دے یا سارا دے، پھر حساب کیا رہے گا. 50 کروڑ کی موڑی ہے تو 25 کروڑ پر فقہا راضی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس میں بھی اس نے گڑبڑ کی ہے. مالدار تو ہوتے ہی چور چکور ہے. وہ صرف یہ نہیں کہ ٹیکسز والوں کے ساتھ اوپر نیچے ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ عادی ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایک شخص آتا تھا، بڑی دوستی تھی. مجھے کہا میں ذرا مال کا حساب سمجھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا چلو آ جاؤ. حساب کتاب جب ہونے لگا اس کو میں سمجھانے لگا. اس نے کہا اس طرح تو سارے پیسے مولویوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. میں نے کہا مولوی ذمہ دار نہیں ہے اس کے. اللہ تعالیٰ نے مولوی کا نام ہی نہیں لیا ہے، فقراء اور مساکین کہا ہے، نادار تنگ دست کہا ہے. الحمدللہ علماء کا دامن محفوظ ہے، پاک صاف ہے. تو جب حساب سمجھ گیا کہ یہ تو اتنا کہا یہ تو کروڑوں نہیں اربوں کربوں کی زکات بن رہی، تو میں نے کہا صحیح بن رہی یا غلط؟ کہنے لگا میں اپنے منہ سے تو نہیں کہوں گا کہ صحیح بن رہی. دیکھا ذرا، میں نے کہا اس منہ کو بھی داغا جائے گا،
اس کو بھی جو ہے نا آگ سے بھرا جائے گا. صحیح حدیث میں ہے کہ جس نے غلط بات کہی صحیح معلوم تھی اس کے ہونٹوں کو آتشی تیشوں سے کاٹے جائیں گے اور اس کو زنجیریں ڈالی جائے گی اور اس کے منہ کو آگ سے بھر دیا جائے گا. سچ بولنا ضروری ہے بہت. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی کہو صحیح بولو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اس کا نقصان رشتہ دار کو پہنچے یا فائدہ آپ کا صورتحال مسئلے کی یہی ہے. تو مال کو کیا بچانا ہے؟ ایمان بچاؤ. مال ساتھ نہیں دے گا، اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت ساتھ دے گی اور وہ آپ کے لیے وہ بہترین ساتھی ہے. علماء نے لکھا ہے نا کہ مال تو بستر پر جواب دیتا ہے. کہتے یہ مرض الوفات میں مبتلا ہے، اس نے جو باتیں کہی 1/3 میں نافذ ہوگی، 2/3 رشتہ داروں کا ہو چکا ہے. 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ میں چلے گی. بیمار کی بات ہے. 2 لاکھ رشتہ داروں کا ہے، اس کو رہنے دو. ابھی جان نکلی نہیں ہے اور مال نے جواب دے دیا. 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ پرائے ہو گئے بستر پر. اب جان نکل گئی تو رشتہ داروں کی کون سی بہادری ہے؟ بڑے اچھے دیندار رشتہ دار قبر تک ساتھ جاتے ہیں. تدفین کے فوراً بعد واپس ہوتے ہیں اور واپس ہونا بھی ہے، کیونکہ مردوں کے ساتھ تو زندگی نہیں گزاری جاتی. وہی مڑو سر کلینکی. اب ایک چیز رہ گئی، مال نے بستر پہ جواب دیا. اعزاء اقربا، بال بچے اولاد، وہ قبر تک تدفین تک ساتھ رہے، ان کی ذمہ داری ختم. اور تیسری چیز رہ گئی، اعمالہ هو ينزل معه فی قبرہ. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساتھ جائیں گے، یہ ساتھ اتر رہا ہے. تفسیر فتح العزیز میں شاہ عبد العزیز محدث نے لکھا ہے، سورۃ انشقاق کی تفسیر میں، کہ فجر کی نماز آئے گی خوبصورت صحت مند جوان کی شکل میں، اور اسے تسلی دے گی کہ مت گھبرائے، منکر نکیر آ رہا ہے، میں موجود ہوں، آپ کی طرف سے سارا سوال جواب میں کروں گا. اتنے میں منکر نکیر داخل ہوتے، وہ اس شخص سے سوالات کرتے اور وہ جوان جواب دے رہا ہے، اور اس جوان کے جواب کے سامنے منکر نکیر دونوں سر نیچے کیے ہوئے اور جواب لکھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ اجازت مانگتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں، اور یہ شخص بھی اس کو تسلی دیتے ہیں کہ بس ابھی بائیں طرف کھڑکی کھلے گی جنت کی، اور آپ اس کو دیکھتے رہے اور مزے لیتے رہے. قبر آپ کے لیے جنت کا باغ ہے. اب یہ مردوں سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے تو بڑا احسان کیا. ویسا مڑ کے کہتا ہے، انا صلاۃک الفجر، میں آپ کی نماز فجر ہوں. وہ جو آپ گرم نرم شیرین لذیذ بستر چھوڑ کر اور وضو کرتے تھے اور مسجد نکلتے تھے اور جماعت میں شریک ہوتے تھے. علماء کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز کامل ہے، انفرادی نماز ناقص ہے. ناقص چیز کام نہیں کر سکتی. ناقص مٹی بیکار، ناقص سیمنٹ بیکار، ناقص لکڑی بیکار، ناقص سریہ بیکار. اور امام کی نماز اکمل ہے، سب سے اعلیٰ و اولا نماز امام کی ہے. اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے. عجیب بات لکھی ہے کہ فجر جو ہے رات کے اندھیرے چھٹ کے سفید سحر کا وقت ہے، اور قبر میں بھی دنیا کے اندھیرے اب ختم ہو رہے، اور آخرت کی خوشیوں کی وجہ سے، نعمتوں سے سفیدہ پھیل رہا ہے.
تو پہلی نماز جو آ رہی ہے قبر میں صلاۃ فجر ہے، فجر کی نماز ہے. آنکھیں خوب روشن کرو، کان کھولو. یہ دوسروں کی فجر تیری قبر میں نہیں آئے گی. آپ نے فجر اس شان سے پڑھی ہوگی تو پھر مزے کریں گے آپ. وقت تو آنے والا ہے. روزانہ ہم جنازے پڑھتے ہیں تو ایک دن ایسا بھی ہوگا. اس دن کے لیے زبردست تیاری کرے، مال وقت پر خرچ کرے، دل و جان سے زکوٰۃ، فطر، صدقات، نذور، کفارات وقت پر ادا کرے. نمازیں پوری پوری حسن کے ساتھ، اور اس خیال سے کہ اس اندھیرے میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، صرف نماز کام آئے گی. اور نماز ایسی دولت ہے کہ قبر سے لے کے قیامت تک نظام کو درست رکھتی ہے. روز قیامت کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود. اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کو رمضان کا احترام اور روزے کی حقیقت اور فرضیت کی قدر و منزلت، تراویح کی برکات، تلاوت، ذکر، دعا، خیر خیرات، حسنات کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے. باقی آنے والے دنوں میں متصل میدان میں نماز عید پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. صحت شفا کی دعا کی بھی درخواست ہے. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھتا ہے کہ میں نے روزے کا نیت نہیں کیا، یعنی میں نے روزہ نہیں رکھا اور میں نے اپنے گھر والی کے ساتھ وہ کام کر دیا. اب میں ایک روزہ رکھوں گا یا 60 روزے؟ تمہیں شرم حیا ہونا چاہیے. اس کام کے لیے رات نہیں تھی کہ تم نے بیوی کے ساتھ وہ کام دن میں کر لیا؟ رمضان شریف کے دنوں میں روزہ رکھنا ہے یا بیوی کے ساتھ وہ کرنا ہے؟ بے شرما بیوی تیری کہیں جا رہی تھی کیا؟ بے حیا. اس کام کے لیے اللہ نے راتیں رکھی. علماء کہتے ہیں دن میں جو مباشرت کرے بے حیا بچے پیدا ہوں گے، بے شرم. یہ کام اندھیرے کا ہے، یہ روشنی کا نہیں ہے. چونکہ تم نے پہلے سے نیت ہی نہیں کی، گناہ تو گناہگار تو پہلے سے ہو، اس لیے اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. یہ جو حدیث میں کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ یہ مخصوص درود پڑھے تو اس سال گناہ معاف ہو. یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. اللہ آپ کو صحت کاملہ، شفا انور شاہ کی بھی حفاظت فرمائے. مصطفیٰ میرا نام محمد حمزہ ہے. حضرت آپ مجھ کو ذکر لا حول ولا قوت الا کی اجازت دے دے تاکہ برکت ہو جائے. اور میں آمین. آپ کو اجازت ہے، آپ شوق سے کیا کر. اذان کے لیے شرعی مکمل ایک مشت داڑھی ہونا ضروری ہے، یعنی ضروری ہے. اگر داڑھی کم والا نے اذان دی تو کیا حکم ہے؟ ثواب نہیں ملے گا اس کو. مسنون اعتکاف والے سے ایسا عمل ہو گیا جس کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو گیا، تو کیا اس کو ایک دن کے اعتکاف کی قضا واجب ہے یا مکمل اس کی قضا واجب ہے؟ اصولی طور پر رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی قضا نہیں ہے. جہاں ٹوٹ گیا وہاں دوسرا جوڑ لگ گیا، شروع ہو گیا. اس لیے اللہ تحقیق بس جہاں ہے وہی رہے، توبہ استغفار کرے، اور رمضان کے بعد اگر ایک دن رات کی اعتکاف کرے تو بہتر ہے، ورنہ قضا لازم نہیں. سجدے یا تشہد میں جاتے ہوئے اگر غلطی یا بھولے سے دونوں پیر زمین سے اٹھ جائے مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ نے تعلیم الاسلام میں لکھا ہے کہ جو سجدے میں دونوں پیر اٹھا لے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی.
لکھا ہے کہ سائل کے ذہن میں ایک اشکال کافی عرصے سے، آج کل بہت سارے علماء خصوصاً تبلیغ جماعت کے ایک بڑے عالم اپنی داڑھی کو رنگ دے رہے ہیں، جن کو خضاب کہتے ہیں، یا کالی مہندی، برائے کرم قرآن کی روشنی میں اس کی وضاحت کرے، مناسب نہیں ہے، ناپسندیدہ حدیث میں اتقوا السود، سیاہ لگانے سے منع ہو جاؤ۔ ایک مسجد کے ساتھ وصل ایک میدان ہے، اس کے باوجود مولوی صاحب جنازے اور عید مسجد میں پڑھاتے ہیں، ٹھیک نہیں کرتے، ان کو چاہیے اس میدان میں پڑھا کرے، سنت ادا ہوگی۔ بغیر عذر کے مسجد میں جنازے پڑھنا منع ہے۔ گھروں میں پرندے پالنا جائز ہے، طوطے اور دوسرے، مگر دانہ پانی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کیا بیوہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بیوہ نہیں، یوں کہو کہ نادار مسکین، بیوہ ہے اور سونے کی مالک ہے، بیوہ ہے اور سب کچھ موجود ہے، تو صرف بیوہ ہونا کوئی استحقاق رکھتا ہے کیا؟ بیوہ ہے اور اس کے پاس پونجی یا نصاب قدر مال نہیں ہے، تو وہ مسکین اور نادار ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہر نماز میں چند مخصوص صورتیں پڑھنا اور اسے عادت بنانا کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، اس پر آشوب وقت میں آپ کا سایہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ حدیث شریف کی روح سے کہ ثابت ہے کہ جس شخص کی نماز قضا ہوئی اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 نفل، یہ غلط ہے۔ یہ جو آخری جمعے کو قضا عمری پڑھتے بے بنیاد بات ہے۔ اپنی روح پھونکنے سے کیا بنے؟ اللہ نے اپنے حکم سے اس میں روح ڈالی، اور کیا؟ روح ہے ساری خدا کی۔ کوئی بھی پتھر لگی انگوٹھی پہننا صحیح ہے، اکثر محدثین منع کرتے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ میں پتھر جڑی انگوٹھی پہننا ثابت ہے۔ عقیق کے بارے میں کہتے ہیں من قام رمضان ایمانا غفر لہ، حالانکہ آپ نے فرمایا کہ رات کو نماز نہ پڑھے، وشاب شوے، وہ تیرے یہ پرچہ اور تو دونوں لاہور کے عجائب گھر میں لٹکانا چاہیے۔ من قام رمضان، قیام رمضان تراویح کو کہتے ہیں الو، قیام رمضان سے مراد وطروں کے بعد نفل نہیں ہے۔ من قام رمضان، قیام رمضان، نور الہدیٰ میں دیکھو فصل فی قیام رمضان، پھر 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے۔ قیام رمضان سے مراد ہے رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح مال وتر پڑھنا۔ اللہ آپ کو کامل لازوال صحت برکت عمر نصیب آمین۔ انور شاہ کے گلے کی تکلیف بھی دور آمین۔ کے بارے میں ایک شخص سود پر گھر پر گاڑی خریدے، لکھا ہے کہ ایک شخص نے مجبوراً سود پر گھر لیا ہے اور گاڑی لی ہے۔ سودی کے لیے تو سزا سخت آئی ہے، اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ یہ اس سزا کا مستوجب ہے یا نہیں۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ کھجور کا درخت مفتی صاحب کی طرف بڑھ رہا تھا، پھر مفتی صاحب کی دم کی وجہ سے اس طرح ہو، تو آپ کے سامنے کھڑا ہے، نظر آ رہا ہے۔ اس کا ایک حصہ دارالحدیث اور گھر کی طرف مڑا ہے، اور ایک حصہ سامنے تخت لگا ہوتا تھا، پرانے نمازیوں کو یاد ہے۔ اور جب میں پیچھے چلا گیا دفتر کے آگے تو ادھر مڑنے لگا، تو کھجور میں آدمیت ہے، روح المانی میں لکھا ہے آدم علیہ السلام کی مٹی جو بچ گئی تو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے زمین میں دفنایا، اس سے کھجور پیدا ہوا۔ میں نے جب غور سے اسے دیکھا اور میں بھی سمجھ گیا، تو پھر میں رات کے وقت آیا اور قرآن شریف کھول کے اس کو خدا کا واسطہ دیا کہ آپ اللہ کو پوجے، بندوں کو رہنے دیں۔ آپ دیکھیں اب اس میں پھو پر بالکل سیدھا ہو گیا، حالانکہ ٹیڑھا درخت کیسے سیدھا ہوتا ہے؟
اللہ کی قدرت میں سب چیزیں شامل ہیں۔ 15 سالوں سے میرا بادی باوسیر ہے، 5 منٹ بھی وضو نہیں ٹھہرتا۔ نماز کس طرح پڑھوں؟ ویسے آپ کلمہ پڑھ کے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائے کہ آپ کھانے پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ باوسیر کا کیا مطلب ہے؟ جتنا آنتڑی میں چاہیے اس سے 3 گنا زیادہ ڈال رہا ہو، اس کو ہاضمے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ آپ صرف دودھ پیے، دہی کھائے، شوربے میں معمولی 1/4 حصہ روٹی کا ڈالے، باوسیر ختم ہو جائے گا۔ ختم قرآن 29 شب کو کروانا ہے۔ جو بھی 29 کو کرا رہا ہے، بہتر 27 کو ہے۔ تم لوگوں کے نام لکھنے سے کوئی نہیں ڈرتا، کتاب میں مسئلہ اس طرح لکھا ہے جو میں نے بیان کیا۔ یہ جتنوں کے نام لکھے ہیں یہ کتاب کے پابند ہیں، کتاب کے خلاف نہیں چل سکتے۔ مجھے شوگر اور وام کی بیماری ہے، اللہ آپ کو صحت دے۔ میں بہت دور سے آیا ہوں آپ کے پاس، میرا مسئلہ یہ کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پا رہا۔ ڈاکٹر صاحب کبھی بولتے ہیں کہ آپ کو نفسیاتی مرض ہے، کیا میں بہت پریشان ہوں، لاچار ہوں، میری ماں باپ بڑی عزت کا گھرانہ ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے تمہیں دعا کرتا ہوں۔ یہ مجلس جس میں سارا جہان بیٹھا ہے اور پوری دنیا سنتی ہے، یہ اس طرح کی مجلس ہے؟ تجھے نامرد خدا نے کیا ہے تو بغیرت کس نے بنایا ہے؟ اس کے لیے آپ کو علیحدہ وقت لے کے علیحدہ نہیں آنا چاہیے۔ سارے لوگ تیرے جیسے تو نہیں ہیں، بے شرم بے حیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انور شاہ کو مکمل صحبت صحت نصیب فرمائے، آمین۔ میری بچی کی شادی کو 30 سال ہوئے، اولاد نہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ بچی کے رشتے آتے رہتے، لڑکے والے پسند بھی کرتے، بعد میں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈالے۔ جہاں رشتہ لکھا ہوا ہے وہاں ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ استغفار کی کثرت کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ اللہ بیماروں کو صحت شفا دے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی بھی مدد فرمائے، مجھ عاجز اور فقیر کو بھی کمال صحت شفا تندرستی نصیب کرے۔ جن کے جو آزار ہے اللہ اپنے خزائن سے ان کی دستگیری فرمائے، جن میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ اپنے خزائن سے انہیں قوت توانائی نصیب فرمائے۔ سب کا حجاب اور عزت اللہ قائم دائم رکھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔